أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Welcome in our new episode. ہم نے جو اسٹارٹ کیا ہے سیشن 3 تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ لیول اور پیس پہ لے کے چلیں گے. لاسٹ ٹائم ہمارا سیشن اچھا گیا. میں ایک چیز سوچ رہا تھا, میں پرسنلی فرینکلی اگر آپ سے شیئر کروں کہ جتنا تیزی سے اے آئی کا زمانہ آیا ہے اور خاص طور پر ٹیچنگ میں اس نے بہت زیادہ افیکٹ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور میں نے ابھی چونکہ ریسنٹلی اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر جوائن کیا ہے تو وہاں جب ٹیچنگ کا مجھے ایک دو دفعہ جب موقع ملا ہے تو مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ بہت بڑا ایک برڈن ہے ٹیچرس پر کہ وہ اپنا جو بھی مٹیریل ہے جو وہ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں اس کو وہ اس فارم میں لے کر آئیں لوگوں کے سامنے کہ ان کو تھوڑا سا ایک فیل ہو کہ ہاں یار ٹائم جو لگایا ہم نے اور ان کے پاس جو گئے ان سے جو بات کی سنی سمجھی اس کا کوئی فائدہ ہوا, ٹھیک ہے نا. ٹائم ضائع نہیں ہوا, بور نہیں ہوا. یہ بہت بڑا ایک برڈن آ گیا ہے ایک اعتبار سے, کیونکہ انفارمیشن جو ہے وہ اتنی آرگنائزڈ وے میں اب سامنے آنے لگ گئی ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے شیئر کروں کہ میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے سیشن ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی اچھی سی پریزنٹیشن آپ کے لیے لے کے آ سکوں, ٹھیک ہے. لیکن ابھی فی الوقت ایسا نہیں ہو پا رہا. اس کی ایک وجہ بھی ہے, میں سوچ رہا تھا کہ اے آئی ہو یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو نا, وہ جو پہلے سے انفارمیشن موجود ہے نا اس کو آپ اسے وہ انفارمیشن ریٹن فارم میں یا کسی فارم میں دے دیں اور اسے کہیں کہ اس کا مجھے فلو چارٹ بنا دو یا پریزنٹیشن بنا دو یا کچھ, تو وہ آپ کو بڑا اچھا بنا دے گا. لیکن جو اوریجنلٹی آف تھاٹ ہے, یعنی کہ تھاٹ کو اوریجنلی کریٹ کرنا, ٹھیک ہے, جو اس کا کام نہیں ہے فرینکلی. تو اس جو ہماری ڈسکشن ہوتی ہے یہاں پر ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم تھاٹ کو اوریجنلی ڈیولپ کریں, ٹھیک ہے نا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میرے بھی پہلے سے پلان میں نہیں ہوتا کہ میں نے یہ بات کہنی ہے آپ کو, اور مجھے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے آگے سے کیا بات کہنی ہے. لیکن اس ڈسکشن کا مطلب یہی ہے اور مقصد یہی ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے ڈیولپ کر سکیں انشاءاللہ. لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا نیئر فیوچر میں کہ جو بھی ڈسکشن پوائنٹس ہیں ان کو ذرا زیادہ اچھے طریقے سے ہم لے کر آ سکیں. لیکن ابھی کے لیے جو ہے وہ سمپل ٹرانسلیشن آپ کے پاس اویلیبل ہے. سمپل ٹرانسلیشن سے یاد آیا, عاصم کسی زمانے میں نا پی ایم سی ہاسٹل میں نے ایک یوں سمجھو کہ ایک پریکٹس اسٹارٹ کی کہ ایسے دوست ہمارے جو کبھی درس وغیرہ میں نہیں آ پاتے تھے تو, لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ ویسے مطلب بڑے اچھے لوگ ہیں اور ان کے پاس جانا چاہیے مجھے. تو میں نے کیا کیا کہ ان سے تھوڑا سا ٹائم لے کر نا تو ان کے پاس جانا, تھوڑا سلام دعا کر کے حال چال پوچھ کے ذرا ماحول دیکھ کے کہ ہاں ماحول ٹھیک ہے, تو سمپل قرآن مجید کا ترجمہ ان کے ساتھ نا پڑھنا شروع کیا. یعنی کہ جس طرح آپ آیت پڑھتے ہیں پھر ترجمہ پڑھتے ہیں, آیت پڑھتے ہیں پھر ترجمہ پڑھتے ہیں. اچھا, اس کے لیے نا عام طور پر ہم جو آخری صورتیں ہوتی ہیں ان کو زیادہ فیزیبل سمجھتے ہیں, اور وہ ہیں بھی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن سورۃ فرقان کا مجھے تجربہ ہوا کہ 2 رکوع میں نے پہلی سیٹنگ میں پڑھے, پھر میں دوبارہ گیا تو 2-3 سیٹنگ میں نا ہم نے سورۃ فرقان جو ہے وہ پوری کی انڈیویجولی ایک بندے کے پاس جا کے. تو سورۃ فرقان نا ایسی ہی صورت ہے کہ وہ پرسنل لیول پر, انڈیویجول لیول پر بڑی سادگی سے آپ کو ساری باتیں سمجھاتی ہے اس پورے ماحول کی. اچھا, اور اس صورت کی خاص بات یہ ہے کہ شروع سے نا یہ موضوع کو بڑا سادہ سا لے کر آتی ہے کہ مکے میں جو ماحول ہے, کفار جو اعتراضات کر رہے ہیں ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں, لیکن آخری رکوع میں آ کے نا تو آپ یوں سمجھیں کہ پیک پر پہنچ جاتا موضوع. اور فرقان آپ کو پتہ ہے حق و باطل میں فرق کر دینے والی شے کو کہتے ہیں. تو اس میں نہ صرف آئیڈیلی یا آئیڈیولوجیکلی حق و باطل میں فرق کر کے بیان کیا گیا, بلکہ اہل حق اور اہل باطل, یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ قرآن والے اور قرآن کے جو منکرین ہیں ان دونوں کی جو کیفیات ہیں, ان دونوں کے جو کردار ہیں وہ بھی اس کے اندر پیش کیے گئے ہیں کہ ایک طرف یہ کردار والے ہیں تو اندازہ کریں کہ یہ کردار والے جو ابھی آگے آج ہم نے ڈسکس کرنے ہیں کیسے پیدا ہوئے ہیں, قرآن مجید سے پیدا ہوئے ہیں. تو قرآن مجید کی حقانیت پر ایک بہت بڑی دلیل بذات خود یہ کردار ہیں جو اس نے یہ پیدا کی, ٹھیک ہے نا. تو آج ہم کسی کو قرآن مجید کی طرف بلاتے ہیں تو انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی ایز این امت بھی اگر آپ غور کریں تو ہمارا جو کریکٹر ہے وہ حجت اللہ کا والی صاحب ہوگا, ٹھیک ہے نا. یا حق میں دلیل ہوگا یا خلاف دلیل ہوگا. یا لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں گے کہ ہاں یار ان کی کتاب, ان کا دین, ان کی آئیڈیالوجی وہ واقعی اس قابل ہے, یعنی کہ ہم شہادت دے رہے ہوں گے یا حق میں یا خلاف, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کردار کو ایسا کرے
کہ ہم دین کی اور حق کی جو شہادت ہے وہ دینے والے بنے. اب بسم اللہ کرتے ہیں. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں روشن چراغ بنایا اور ایک چمکتا ہوا چاند بنایا. یہ برج کیا ہوتا ہے اس کی تفصیلات ہم انشاءاللہ دیکھیں گے جب ہم اللہ نور السماوات والارض والی آیات پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تب تک کے لیے اس کو رکھیں. اگر کسی کا کوئی کویشچن ہو پرسنلی تو اس کو پرسنلی لے سکتے ہیں, کیونکہ یہ بڑی فزیکل میٹا فزیکل سائنٹیفک اس لیول کی نا یہ ڈسکشن ہے پوری. لیکن بہرحال وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا, اور اس میں روشن چراغ بنایا یعنی کہ سورج, وقمرا منیرا اور ایک چمکتا ہوا چاند بنایا یعنی کہ انرجی کا سورس بنایا اور باقی ہیں جو اس کو اس انرجی کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں. اچھا, یہی مثال آپ اندازہ کریں تو قرآن مجید کے بارے میں اور نورم مبینہ جسے قرآن مجید خود کہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کہ وحی کا جو علم ہے چاہے وہ قرآن کی صورت میں یا صاحب قرآن کی صورت میں, وہ بذات خود سورس ہے. اور یہ جو کردار آگے ہم پڑھنے لگے ہیں یہ اصل میں اسی سورس کی ایک ریفلیکشن ہے. ٹھیک ہے, جس طرح میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ وَأَرَادَ شُكُورًا. وہ یہ جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا یعنی کہ مختلف کیفیات کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا. اور لمن اراد ان يذكر او اراد شکورا, ان میں یاد دہانی ہے ہر شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے. یعنی کہ ذکر اور شکر یہ دو چیزیں آ گئی ہیں, اور اس صورت کے آخر میں آپ دیکھیں گے تو صبر آ جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی کہ شکر اور صبر جو ہے نا وہ آپ کو پورا بریکٹ کے طور پر نظر آئے گا ان ساری صفات کے باہر اور اندر. تو شکر اور صبر پر ابھی ہم مزید تفصیل سے بات نہیں کریں گے, آپ کو پتہ شکر کیا ہوتا ہے اور صبر کیا ہوتا ہے, لیکن آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ساری اندرونی کیفیات آنے لگی ہیں یہ باہر بریکٹ جو ہے وہ شکر اور صبر سے بریکٹ ہے, آپ یوں سمجھ لیں, اور ذکر جو ہے وہ باہر ملٹی پلائی کھا رہا ہے. یعنی کہ پوری کائنات میں غور و فکر یہ ہے پہلی چیز. ایک ہے انسان کائنات میں مست ہو کے رہتا ہے اور اسے نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے, بس وہ اپنے ٹھڈ پہ ہاتھ پھیر رہا ہے, اپنی مستیوں میں ہے, اپنی موجوں میں ہے. اور ایک ہے کہ وہ اپنی ذات سے باہر نکل کر غور و فکر کرتا ہے, دھیان کرتا ہے چیزوں پر. تو فرسٹ سٹیپ جو ہے نا وہ یہ ہے. ٹھیک ہے, فرسٹ سٹیپ کسی بھی شخص کی شعوری زندگی کے آغاز کا وہ یہ ہے کہ وہ غور و فکر شروع کرے, وہ دیکھنا اور غور کرنا شروع کرے کہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, چاہے وہ قائد کی سطح پر ہو, سوسائٹی کی سطح پر ہو, ٹھیک ہے, چاہے وہ عالمی اور ملکی سطح پر ہو, چاہے وہ اندرونی دل کے اندر اپنی سیلف کانشیس لیول پر ہو کہ یار یہ جو میں نے جو غصے میں فلاں کو ایسے کہہ دیا اور بعد میں مجھے خیال آیا یہ کیا تھا اور میں کیوں اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پایا, یا میں نے فلاں اپنا رویہ شو کیا تو ایسا کیوں ہوا, فلاں نے مجھے بات بتائی, مجھے پتا لگ گیا کہ اس کی بات ٹھیک ہے, میری بات غلط ہے, لیکن پھر بھی مجھے بڑی مشکل پیش آئی یہ تسلیم کرنے میں کہ یار تمہاری بات ٹھیک ہے, ایسا کیوں ہوا. یعنی کہ وہ اپنی انٹرنلی غور کرنا شروع کرے. فرسٹ سٹیپ یہ ہے جو اس لیول پر نہیں نہ آتا, یعنی کہ جو اس کے لیے ہی تیار نہیں ہے, یوں سمجھیں وہ کسی چیز کے لیے تیار نہیں ہے. یہ فرسٹ سٹیپ ہے. ام آئی رائٹ کہ نہیں؟ اس پر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو کریں, پھر ہم آگے چلیں گے. ٹھیک ہے, پہلی دو آیتوں میں صرف یہی سبق ہے میرے نزدیک تو, کہ پرائمریلی آپ یوں سمجھیں کہ آگے جتنی بھی صفات آنی ہے جو کچھ بھی ہونا ہے اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ارد گرد میں مست ہیں, ٹھیک ہے, یا اپنی مصروفیات میں, اپنی عادتوں میں, اپنی ضروریات پوری کرنے میں, یا کسی بھی چیز میں ایسے مست ہے کہ ہمیں کوئی خیال ہی نہیں ہے کوئی, تو پھر میرا خیال ہے کافی مشکل ہو جاتا. اسے تھوڑا سا بندے کو رک کر تھوڑا سا غور کرنا پڑتا ہے, تھوڑا سا چیزوں پر سمجھنے کے لیے گہرائی سے تھوڑا سا اسے جسے کہتے ہیں نا وہ ایک گزرنا پڑتا ہے. ہاں آسم کچھ شیئر کریں یار اس پہ, آپ باقی سب بھی شیئر کریں اس پہ کچھ نہ کچھ, پھر آگے چلتے ہیں. پہلی دو آیتیں آپ کے سامنے ہیں, اس میں کوئی اور بات شیئر کر لیں, کچھ پوچھ لیں. پچھلی دفعہ ہم ایسے ہی چلنا ہے ہم نے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا, اور آپ نے ایڈ کرنا ہے. جو میرا خیال سے کیا کہ انسان کی جو سیلف کانشیس یا سیلف اویئرنیس ہے نا, وہ اس بات کو اپیل کرتی ہے کہ وہ آٹومیٹکلی انسان کی نیچر میں ہے کہ وہ چیزوں کو آبزرو کرتا ہے اور ایکسپلور کرتا ہے, اور بات کی گہرائی تک جس کو کہتے ہیں ٹروث, سچائی جو ہے, ٹروتھ جو ہے اس تک پہنچنے کی انسان کی جستجو ہوتی ہی ہے. جس تجربے کے خوب سے ہے خوب تر کہاں. صحیح ہے, گڈ. وہ انسان کو نا آٹومیٹکلی ارج کرتی رہتی ہے, اور انسان کو پھر چاہیے کہ اس کو اس آبزرویشن کو ان چیزوں کی طرف جو اللہ نے بتائی ہوئی ہیں نا ان کی طرف مرکوز کرے. جو قمر منیرہ, لیل و نہار اور یہ ساری جو چیزیں ہیں نا ان کی طرف انسان جو ہے اس کو آبزرویشن سے اسٹارٹ کرے, اور پھر اس کو یہ آٹومیٹکلی قرآن پاک خود اتنا اپیلنگ یا اتنا وہ ہے کہ خود سمجھا دیتا ہے کہ جو آپ ٹروتھ کی تلاش میں سیلف اویئرنیس کی جستجو جو ہے انسان کو وہ کس طرف جو ہے اس کی ڈائریکشن ہونی چاہیے. اچھا, اس میں آپ غور کریں نا, دو الفاظ ہیں, ایک سبق لینا ہے اور ایک شکر گزار ہونا ہے. جی, یذکر وہی الفاظ ہیں جو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ, ٹھیک ہے نا. ایک ہے تذکیر قرآن مجید سے,
اور ایک ہے اس کائنات سے. دو چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. ہم اس وقت کیا کرنے بیٹھے ہیں؟ قرآن مجید سے تذکیر لینے بیٹھے ہیں. لیکن پورا ہفتہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم نے اپنی زندگی میں تذکیر حاصل کرنی ہوتی ہے. اپنے دن رات سے، صبح و شام سے، وقت کی تبدیلیوں سے، اپنے اتار چڑھاؤ سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہوتا ہے. اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو صرف قرآن مجید کے لیے یہاں ڈسکشن کے لیے اکٹھا ہونا ہمیں اتنا فائدہ نہیں دے گا. اور اگر ہم قرآن مجید سے نہیں جڑے ہوں گے، صرف اس کے ساتھ رہیں گے، تو بھی گمراہی کا اندیشہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اصل میں یہ کمبینیشن ہے جو ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میں اصل میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں تھوڑی سی، کہ ہم جب پورا ہفتہ بھی ہوتے ہیں پورے اپنے مصروفیات میں، تو ان مصروفیات میں بھی یہ کیفیت ہونا کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنی آیات کہتا ہے نا. ان کو دیکھو نا، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی آیات کہتے ہیں. ساری چیزوں کو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ہے، قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ہے. تو وہ آیات کس بندے کی نہیں ہے جو ان سے سبق حاصل کرنا چاہتا ہے. تو جی جس کو ہم لفظ بولتے ہیں نا کرنٹ افیئرس، اصل میں وہ بڑی ایک لوکل پولیٹیسائزڈ سی ٹرم بن گئی ہے. اصل میں ایک میرے دل کا کرنٹ افیئر ہے، ایک میری فیملی کا کرنٹ افیئر ہے. ٹھیک ہے؟ ایک میرے پروفیشن کا کرنٹ افیئر ہے. جی ڈفرنٹ اسفیئرز آف لائف ہیں جس میں کرنٹ افیئرز ہیں سارے. اب ان سب معاملات سے آپ یوں سمجھیں کہ سبق حاصل کرتے رہنا یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ بڑا ضروری ہے. اور اس کے بعد جو چیز پہلی سب سے پیدا ہونی ہے وہ شکر ہے. یہ پیدا نہ ہو انسان کے اندر تو انسان کے اندر یا مایوسی کی کیفیت ہوتی ہے، یا ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ہوس پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہیں جس سے انسان اور الٹا بگڑ جاتا ہے. شکر کی کیفیت ہونا یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے تو اس کے اوپر بھی شکر ہونا، اور جو ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں انسان کے اوپر ڈالی ہیں اس کے والے سے بھی یہ احساس ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مجھے جو مکلف ٹھہرایا ہے اس کی وسعت بھی دی ہے، طاقت دی ہے، اور میں نے سارا کچھ کرنا ہے. تو چلے بہرحال یہ دونوں چیزیں سمجھ آ گئی نا، کہ ایک قرآن مجید سے تذکیر ہے، ایک اپنی روٹین سے تذکیر ہے. یہ دونوں مل کے ہی ڈاکٹر سارنگ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ایک پیاری بات کی جگہ. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو دنیا کا علم ہے نا، سمجھانے کے لیے انہوں نے بات کی کہ ہمارا جو دنیا کا علم ہے نا، فرض کریں کسی نے بہت زیادہ فلسفہ پڑھا ہوا ہے، کسی نے بہت زیادہ سائنس پڑھی ہوئی ہے، کسی نے بہت زیادہ پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے، سوشل سائنس پڑھی ہے، یا ایک اہم بات کو جو ہم عام طور پر اگنور کرتے ہیں، کسی کا سوسائٹی میں ایکسپوئر بہت ہے، اس کا لوگوں سے میل جول بہت ہے، اس کا لوگوں سے لین دین بہت ہے، اس کا لوگوں سے کام انٹریکشن بہت ہے. ٹھیک ہے؟ یہ سب چیزیں بھی ایک اسٹڈی ہے، اس کا نام نہیں ہوتا کوئی. ٹھیک ہے نا؟ کوئی ڈگری نہیں ملتی ہے آپ کو کسی یونیورسٹی میں جا کے، لیکن جو ایکسپیرینس آپ کو لائف کے سیکھنے کو ملتے ہیں اس طریقے سے، وہ شاید بڑی سے بڑی ڈگری نہیں آپ کو کچھ دیتی. تو جس کے پاس دنیا میں یا اپنے ایکسپوئر لفظ اگر میں ایک نوٹ کروں آپ کے سامنے تو وہ ہوگا کہ جس کا زیادہ ایکسپوئر ہے، آپ یہ سمجھیں کہ اس کا برتن، اس کا ظرف برتن کو کہتے ہیں ویسے بھی، تو وہ اتنا ہی زیادہ وسیع ہے، اور وہ قرآن مجید کے حکمت کے سمندر سے اتنا ہی پانی، اتنا ہی خزانہ سمیٹے گا. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تھوڑی دیر کے امیجن کریں وہ کھل جا سم والے کے اندر وہ بندہ گیا ہے اور خزانہ ہی خزانہ ہے، لیکن وہ اس کے پاس جو ہے نا وہ چیزیں ہی کم ہے کہ وہ کیا اٹھائے گا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن مجید کا خزانہ تو لامحدود ہے، لیکن اس سے ہم نے کتنا لینا ہے، اس کے لیے ہمارا اپنا ظرف بھی بڑا ہونا چاہیے، ہمارا اپنا ایکسپوئر بڑا ہونا چاہیے. اور وہ اسی طرح ہوگا اگر ہم ان سب چیزوں کو بھی تذکیر کے نقطہ نظر سے دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلیں جی چلیں. اچھا اب آگے ہے مشہور جو آیات ہیں اور مشہور جو الفاظ ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. میں ذرا غور کر رہا تھا عاصم ایک بات پر. عام طور پر ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، ٹھیک، لیکن پہلے اس کا ذرا مطلب عباد الرحمن کا دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم نے نا اس کے کنٹیکسٹ پہ جانا ہے کہ یہ بات کس طریقے سے شروع ہو رہی ہے یہاں. صحیح ہے نا؟ یعنی کہ عباد الرحمن اچانک سے ذکر کہاں سے آ گیا ان کا. ٹھیک ہے؟ یہ اس پر بھی ہم نے غور کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن پہلے عباد الرحمن کو سمجھ لیتے ہیں. رحمان کا تو لفظ ساروں کو پتا ہے، صحیح ہے نا؟ رحمان کا لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جس کے اندر رحم جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہوتا ہے. ایسے ہی جوشیلی رحمت ہوتی ہے. اوکے ہو گئی؟ اچھا اب اس رحمان کے بندے عباد ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عباد الرحمان، رحمان کے بندے الذین، اب الذین کر کے آگے ساری خصوصیات آ رہی ہیں جو اس طرح پہلے ہم نے پڑھا تھا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا نا سارا. اب یہاں جو ہے وہ الذین کر کے ہی آئیں گی، لیکن ان سے تھوڑا سا فرق ہوگا، وہ ابھی ہم نوٹ کرتے ہیں. لیکن پہلے تھوڑا سا ذرا غور کریں عباد الرحمان کا یہاں سینس کیسے آ رہی ہے. میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جا رہا ہوں، نظر آ رہا ہے؟ پیچھے جا رہا ہے؟ ہاں جی جی آیت سجدہ ہے. اس کا سجدہ آپ لوگوں نے اس کلاس کے بعد خود ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم وفا نہیں کریں گے اس کے لیے، لیکن آپ اس آیت پر ذرا غور کریں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی عباد الرحمان کی. دیکھیں ذرا کیا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اسجدوا للرحمن کہ رحمان کو سجدہ کرو، قالوا وما الرحمن، تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا.
کیا بس ہم سزا کریں اس کو جسے تم کہہ دو؟ اور یہ دعوت ان کی نفرت میں ہی اضافہ کر دیتی ہے. اصل میں رحمان کا لفظ پیچھے ایک ڈیبیٹ میں آیا ہے, ایک ڈائلاگ میں آیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو, وہ آگے سے کہتے ہیں کیڑا رحمان ہے. اچھا, اب اللہ تعالیٰ رحمان کا تعارف کروا سکتا تھا نا, کیا خیال ہے؟ انہوں نے پوچھا کون سا رحمان, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا تھا؟ رحمان کا تعارف کروانا تھا نا. لیکن اللہ تعالیٰ رحمان کا تعارف کروانے کی بجائے کیا کر رہے ہیں؟ ناؤ فیل اٹ. اللہ تعالیٰ رحمان کا تعارف کروانے کی بجائے کیا کر رہے ہیں؟ عباد الرحمان کا. کہہ رہے تم رحمان کا پوچھتے ہو, رحمان کون ہوتا ہے؟ ایک اعتبار سے میں سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم نے رحمان کا بولو, رحمان کیا ہوتا ہے؟ رحمان کی تو جو کیفیت اور جو ہستی ہے پوری, اس کی کیفیات, وہ تو تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی. ٹھیک, میں تمہیں رحمان کے بندوں کے بارے میں بتاتا ہوں, ان کو دیکھ کے تم رحمان کو پہچانو. تم دیکھو ذرا رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں. جی یہ رحمان کے بندے, صاحب لالا رحمان جڑا ہے وہ سمجھ رہے ہو؟ مطلب اس کے اندر پوری ایک نا ڈائلاگ یا ڈبیٹ کے اندر دیا گیا یہ جواب ہے عباد الرحمان. ایوی نہیں ہے عباد الرحمان, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ تو تھا نا قد افلح المؤمنون, اور پھر شروع ہو رہی ہے, یعنی کہ وہاں پہ فلاح کا بیسک تصور تھا. یہاں تصور ہے رحمان کی تعارف کے لیے. اب ذرا غور کیجیے ذرا بات. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, رحمان کے حقیقی بندے تو وہ ہوتے ہیں. اچھا ایسے کہہ کے الذین کی سارے آگے گردان آ رہی ہے, نوٹ کر رہے ہیں نا نیچے تک. اچھا اب رحمان میں نے کہا کہ جوش مارتی ہوئی رحمت ہوتی ہے, تو عباد الرحمان کہہ کے آگے الذین یمشون, وہاں بھی کیا تھا؟ الذین هم فی صلاتہم والذین هم عن اللغو. یہ ہم کیوں آیا تھا؟ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا, فہد آپ بھی تھے. ہم سے مطلب میں کیا فرق پڑا تھا؟ جو یہاں پر ہم نہیں ہے, وہاں پر ہم تھا, وہاں پر ہونے کی اہمیت تھی, یہاں پر ہم نہ ہونے کی اہمیت ہے. ناؤن کی وجہ سے یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ ان میں آلریڈی وہ کوالٹیز تھیں, ان میں کوالٹیز تھی, تو اس وجہ سے ان کو خطاب کیا گیا تھا. میں نے پچھلی دفعہ کیا کہا تھا کہ وہاں ہم لگنے کی وجہ سے کیا ہوا بلا ہے حسن؟ اور ناؤن میں آ گیا تھا. گڈ. ہاں میں نے یہ کہا تھا کہ وہاں ان کے فعل نہیں ہو ڈسکرائب ہو رہے, وہاں ان کی شخصیات ڈسکرائب ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, وہاں صفات آ رہی ہیں, ان کا کام نہیں ہے, وہ ان کی ذات کا حصہ بن چکا ہے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں, یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے وہ نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ ہوتے ہی ایسے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی کبھی کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں. مطلب دیکھیں فیل جو ہوتا ہے نا وہ ٹائم ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. فیل ہمیشہ ٹائم ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اسم جو ہے نا وہ ٹائم انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پر اس کو فیل کو اسم کی شکل دی گئی تھی, یعنی کہ نماز میں خشوع اختیار کرنا. یخشعون نہیں آیا تھا, الذین هم فی صلاتہم خاشعون آیا تھا. فرق سمجھ لگ رہی ہے؟ وہاں پہ ان کی کنٹینیوس صفات تھی, جبکہ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر ان کی کیفیات ہے. یہ فعل ہے, اب یہ فعل ہے الذین یمشون علی الارض ہونا, یہ یمشون یا لگا ہونا, یہ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ اب ذرا غور کریں کہ جب وہ ایسا کر رہے ہوتے, دیکھیں انسان زندگی میں ہر وقت تو نہیں چل رہا ہوتا, کیا خیال ہے؟ چل رہا ہوتا نا کبھی تو. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, جب وہ زمین پر ہونن کی کیفیت کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں نا, تو رحمان کی رحمت جوش مار رہی ہوتی ہے. رحمان کی رحمت اپنے ایسے بندوں پر جوش مار رہی ہوتی ہے جو ایسے سمجھ لیں. ٹھیک ہے, عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, یا وہ بندے اپنے رب کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں, ان بندوں کو دیکھ کے رحمان کا پتہ لگ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ذرا غور کریں. یمشون علی الارض ہونا, وہ زمین پر ہونن اطمینان اور وقار سے چلتے ہیں. اب ذرا غور کریں, ہونن کا ترجمہ بڑا مطلب نا ملٹی ڈائمینشنل ہے. ایک ہے اطمینان سے, وقار سے, اس کے اندر نا ملٹیپل کیفیات ہے. مثلا ایک کیفیت کیا ہے کہ اپنے سے چھوٹوں پر, اپنے سے چھوٹوں کے لیے, مثلا سمجھانے کے لیے, چونکہ ڈسکشن ہے نا, وہ جس طرح ارطغرل میں نہیں وہ کہتا کہ زمین پر ایسے چلو کہ مظلوموں کے لیے امید ہو اور ظالموں کے لیے ڈراوا ہو. ٹھیک ہے, تو آپ یوں سمجھیں کہ وہ رحمان کے بندے ہیں نا, تو رحمان کی کیفیت جو صفات ہے نا اس کا عکس ان میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ جملہ مخلوقات کے لیے رحم دل ہوتے ہیں. وہ پانی ضائع ہو رہا ہو نا تو وہ اس کے لیے بھی ان کے دل میں درد ہوتا ہے. گلوبل وارمنگ ہو رہی ہو نا تو وہ اس کی بھی فکر کر رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی چونٹیاں جا رہی ہو نا تو سلمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ محتاط ہوتا ہے اس کے لیے. وہ مکہ فتح ہو رہا ہو نا تو وہ جو بتاتے تھے نا وہ رضوی صاحب کہ مکہ فتح ہو رہا ہو نا تو بھی وہ کتیا نے بچے دیے ہوں تو وہ ان کا دھیان کر رہے ہوتے ہیں.
یعنی کہ ایک عجیب ہی نا اس کے اندر ایک کیئرفل رہنے کی ایک فیلنگ ہے. اور سیکنڈ اوپینین والا اس کی کیا ہے؟ سیکنڈ اس کے اندر جو اوپینین ہے میرا مطلب کیفیت یا ڈائمینشن کیا ہے بھلا اس کی, کہ جس طرح ایک وقار لفظ بڑا اہم ہے اس میں. وقار سے, وقار کسے ہے کہ عزت اور وقار سے, ٹھیک ہے. یعنی وہ کسی کے سامنے جھکنے والے دبنے والے نہیں ہوتے, ان کی چال ہی بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ نے ان کو ایزی نہیں لینا, یہ بگنے والے نہیں ہیں, یہ ڈرنے والے نہیں, یہ دبنے والے نہیں ہیں. مطلب نا یہ ایک آپ یوں سمجھے کہ بغیر الفاظ کے یہ اپنا ایک تاثر رکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی چال ہی ان کو یہ امپریشن دے رہی ہوتی ہے. ان کا امپریشن ایسا ہوتا ہے, آپ یوں سمجھ لیں, ٹھیک ہے نا, کہ جو اس سے زیادہ زور والے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ وقار والے ہوتے ہیں, اور جو ان سے کمزور ہوتے ہیں ان کے لیے وہ رحم دل والے ہوتے ہیں, اور ان کے لیے وہ بچانے والے ہوتے ہیں. اور ہونن جو ہے نا, اس کو اگر سادے الفاظ میں سمجھیں تو میں نے ایک دفعہ اس کو پہلے مختلف لیکچرز وغیرہ میں موقع ملا تو مجھے جو ذاتی طور پر بھی اس کی اسٹوڈنٹ لائف سے بھی جو سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایسی کیفیت جس میں آپ کو یہ فیلنگ ہو کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے اور کوئی اپنا آپ کو دیکھ, وہ رحمان آپ کو دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو جب رحمان کی رحمت جوش مار رہی ہوتی ہے بندوں کے لیے تو بندوں کو بھی وہ فیل آ رہی ہوتی ہے, اور وہ بھی اسی کیفیت میں رحمان کا ذہن میں رکھتے ہوئے وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اب ذرا آپ اندازہ کریں جو بندہ چلتا ہے ایسے ہوگا, وہ موٹر سائیکل کیسے چلاتا ہوگا بلا سے, گاڑی کیسے چلاتا ہوگا, گاڑی کیسے پار کرتا ہوگا. بس سوچی جائے اور حساب لگائی جائے کہ کہاں کہاں یہ اس کی ڈائمینشنز جو ہے نا وہ بیٹھتی ہیں. اور یہ پہلی فیلنگ ہے. کسی بندہ کسی بندے سے ملاقات جب آپ کی ہوتی ہے, آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں, فرض کریں آپ یوں سمجھیں اللہ تعالیٰ یہاں عباد الرحمان کا تعارف پتہ کیسے کرا رہے ہیں کہ آؤ تو میں عباد الرحمان سے ملانے لے کے جاتا ہوں. تم جاؤ گے بیٹھو گے نا, جب ان کے گھر کے اچھا وہ اندر سے آ رہے ہیں, جب وہ اندر سے چلتے ہوئے آئیں گے نا. سیرت کی ایک کتاب تھی حاصل, میں نے جب عمرے پر گیا نا تو میں نے وہ کتاب لے کر گیا, میٹنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی پیاری کتاب تھی, انگلش میں تھی. تو میری مسز نے وہ آن لائن آرڈر کر کے منگوائی, تو مجھے شروع میں لگا یار میں نے سیرت کی اتنی ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, اور ہم تو وہ جو آبجیکٹو سیرہ پڑھنے والے ہیں نا, آبجیکٹو سیرہ, آبجیکٹو سیرہ ہم تو اس کے قائل ہیں نا. تو یہ سبجیکٹو قسم کی سیرہ, ہم نے کہا یار ہے کون سی سیرت ہے, اس کے اندر نہ انقلاب ہے, نہ کوئی جو ہے نا وہ کوئی دین کا قیام ہے, نہ کوئی کچھ ایسا ہے, پتہ نہیں کیسی کتاب منگوا دی. اچھا تو وہ نہ پڑھی رہی. میں جب جانے لگا عمرے پہ تو میں اس کو ساتھ لے گیا. اچھا لٹرلی یار میں نے جب عمرے پر پڑھی نا مسجد نبی میں بیٹھ کے, عجیب ہی اس کی فیلنگ تھی. میں کہتا ہوں ساری سیرت کی کتابیں سب کچھ ایک طرح تھا, عجیب ہی فیلنگ تھی اس کی. مطلب اس کا آپ ایک ایپیسوڈ پڑھ لیتے تھے نا جب, تو نیکسٹ ایپیسوڈ پڑھنے سے پہلے آپ کو اس پوری کیفیت میں نا کافی دیر آپ کو انجوائے کے لیے آپ کو نا موقع ملتا تھا. اس میں کیا تھا کہ اس میں نا 30 ایپیسوڈ تھے, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ اس کو کسی رمضان میں نا اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے انشاءاللہ اردو میں, ٹھیک ہے. اور صرف ٹرانسلیٹ نہیں, میرا مطلب اپنے محاورے میں اس کو کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس میں کیا ہوتا تھا کہ آپ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے نا, اگر آپ ان کی مسجد میں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں تو آپ کو کیسا لگے گا, کیا کچھ ہوگا آپ کے ساتھ. اگر آپ ان کے گھر جاتے ہیں دعوت پر تو کیا ہوگا, اگر وہ آپ کے گھر دعوت پر آتے ہیں تو کیا ہوگا, اگر آپ کے بچوں سے وہ ملتے ہیں تو کیا ہوگا, ٹھیک ہے. اگر آپ بیمار ہیں تو کیا ہوگا, ٹھیک ہے. یعنی کہ نا ڈفرنٹ وہ کیفیات سے نہ گزارتے تھے. تو بہرحال اس سے زیادہ میں نہیں بتاؤں گا, لیکن بہرحال انٹرسٹنگ جب کسی سے ملاقات کا ایک وہ ہوتا ہے نا, تو فرسٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ چلتا ہوا آ رہا ہے آپ کی طرف, تو آپ کو فیل کیا آتی ہے. تو یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اچھا جب بندہ چل پھر رہا ہے اپنی مصروفیات میں, تو اس وقت اس کا جو بھی انٹریکشن ہو رہا ہے باہر دنیا میں, تو وہ اچھے لوگوں سے بھی ہو رہا ہے اور برے لوگوں سے بھی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا آصف. اچھا انٹرسٹنگلی اب میں فرض کریں آپ سارے ہیں, آپ جاتے جاتے جو بندہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے یا میرے سے امپریس ہے یا ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے, اس سے تو بات کرتے ہوئے آپ بھی بڑے اچھے طریقے سے بات کریں گے, ٹھیک ہے. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. وہ تو عام بندہ بھی ایسے ہی کرے گا. یہاں ان کی مثال نہیں دی گئی کہ جب وہ اپنے دوستوں سے ملتے ہیں تو کیسے بات کرتے ہیں, نہیں ٹھیک ہے. اپوزٹ ایکسٹریم بتائی گئی ہے, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, اور جب جاہل ان کے منہ کو آتے ہیں. یہ الفاظ بڑے خاص ہیں, ایسا نہیں ہے کہ جب وہ جاہلوں سے بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, نہیں. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب جاہل ان کے منہ کو آتے ہیں. اس میں دو فیلنگز ہیں, ایک یہ کہ وہ خامخواہ جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں, ٹھیک. لیکن سیکنڈ فیلنگ ہے کہ اس کے لیے آپ کو جاہل کو سمجھنا پڑے گا. سیکنڈ فیلنگ ہے جاہل کا لفظ عام طور پر ہم عالم کے مقابلے میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بندہ عالم ہے دوسرا جاہل ہے, ایسا نہیں ہوتا. عربی میں جاہل جو ہے وہ عاقل کے مقابلے میں ہے. عاقل کہتے ہیں جس کو اپنے جذبات پر کنٹرول ہو, جو ریزنیبل بندہ ہو, سینسیبل بندہ ہو, ٹھیک ہے. کیونکہ انسان جذبات میں بہہ کر ان ریزنیبل یا نان سینس باتیں کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو بندہ اپنے جذبات پر, اچھا جذبات سے مراد صرف غصہ نہیں ہوتا, مطلب عصبیت ہے, تکبر ہے, خود پسندی ہے, اپنی رائے کو ساروں سے بہتر سمجھنا ہے, یہ ساری باتیں ہیں, یہ سارے جذبات ہی ہیں ایک قسم کے. تو ان پر جس بندے کو کنٹرول ہوتا ہے وہ تو عاقل ہے, اور جس کو کنٹرول نہیں ہوتا ہے, جو اس طرح کی کسی کیفیت میں بہ نکلتا ہے, اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے سمجھیں. اچھا اب پھر ذرا سوچیں
ویسے تو چاہے یہاں ایک صفت کے طور پر آ رہا ہے، لیکن بعض اوقات یہ ایک کیفیت بھی ہوتی ہے، طاری ہو جاتی ہے، ہم پر بھی کبھی بھی طاری ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. ہم بھی ایسے ہو جاتا ہے اپنی فیملی میں، اپنے بچوں میں، اپنے مسز کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں میں ڈیبیٹ کرتے ہوئے، پیشنٹس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، کچھ کرتے ہوئے پتہ لگ جاتا ہے کہ یار ہماری تو غلطی ہے یا ہم تو ٹھیک نہیں کہہ رہے، لیکن بس میں نہ مانوں کا مرض ہوتا ہے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. لیکن جب وہ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور جب پتہ لگتا ہے کہ اب اگلا نان سینس لیول پر اتر گیا، ان ریزنیبل حد تک گر گیا، دلائل اس کے ختم ہو گئے ہیں، بد دلیلی پر اترا ہے، ٹھیک ہے نا حسن؟ تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا صاحب سلام. یہ جو الفاظ ہیں بڑے خاص ہیں، سلامن، ٹھیک ہے، یہ جو دو زبر ہے نا اس کے آخر میں، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے جو وہ بولتے ہیں، اس پر ذرا غور کریں. یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے جو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ السلام علیکم، میرا ہمارا ایک دوست ہے وہ کیا کرتا ہے، جب کرتا ہے جب اس کے بعد دن ختم ہوتی تو میں السلام علیکم کہہ کے نکلتا، تو میں کہ یار یہ صحیح ہے، یہ تو ہم پہلے کہتے تھے صحیح تھا، مطلب ثابت کرنے کے لیے کہ میں اصل میں ٹھیک ہوں، تم جاہل ہو، تو میں تمہیں السلام علیکم کہہ کے نکل رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، وہ ایسے نہیں کرتے کہ اگلے کو منہ پہ مار کے سلام مار کے چلے جاتے ہیں اس کے منہ پہ، ایسی بات نہیں ہے. مطلب کیا ہے اس کا کہ سلامن میں صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ کیفیت، انداز، موقع محل، ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. یعنی کہ وہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ ایک ایسے انداز سے ان سے بات ختم کرتے ہیں جس کو سورۃ مزمل میں فرمایا گیا نا کہ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا مَلِيًّا، صحیح ہے نا الفاظ، وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا مَلِيًّا، شاید یہ الفاظ ہے کہ آپ ان سے کنارہ کش ہوئیے، اور ایسے انداز سے کنارہ کش ہوئیے جو بڑا خوبصورت انداز ہو، جس میں بالکل ایسے نہیں کہ بالکل جو ہے وہ دوبارہ بات کرنے جوگے نہ رہیں، مطلب اچھے انداز سے. کچھ ایڈ کرنا چاہیں اس میں تو پلیز کریں ذرا. جمیلہ، ہاں وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، سوری میں نے پہلے کیا کہا، پتہ نہیں ملیہ کہہ دیا تھا، سوری، وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. تو اسی طرح یہاں دیکھیں نا قالوا السلامہ میں پوری ایک نا کیفیت ہے، تو اس پہ کچھ ایڈ کریں یار، پوری آیت ہو گئی ہے، دو ان کی کیفیات ہو گئی ہیں، تو کچھ تو ایڈ کریں نا آپ لوگ، پلیز ایسے نہ کریں. اچھا اس میں آپ جو رحمان اور رحیم کے موازنے میں آپ رحمان کو دیکھیں نا، ایک جو مستقل رحمت والا معاملہ ہے جو دنیا میں جی چل رہا ہے، اس کے اندر سے جو کئی پہلو کہہ لیں کہ نگلیکٹ تو نہیں کہہ سکتے، جو اس کے باوجود رہ جاتے ہیں، جو ایکسٹرا آرڈنری کسی ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں، جو ایکسٹرا آرڈنری کسی تفاوت کا شکار ہو جاتے ہیں، اس جگہ کو فل کرنے والے فوری سے وہ والی کیفیت اس کے اندر دیکھنے کی ہے. میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا، اور انشاءاللہ آگے آئے گا. میں آپ کا پوائنٹ سورہ سمجھ گیا. طلاق میں آپ دیکھتے ہیں نا جس طرح سے جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ایک طرح سے حوصلہ دلایا جاتا ہے کہ اگر ایسے حالت آ ہی گئی ہے، ڈیڈ اینڈ آ ہی گیا تو کہیں سے اللہ پورا کر دے گا. وہ اللہ کہاں سے پورا کر دے گا؟ وہ ایک خلا چھوڑ کے اللہ چلا جاتا ہے عباد الرحمان کے لیے کہ وہ جب گزریں تو فوری سے اس کو کلک کریں. میں اس پوائنٹ کو تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں، یہ بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے کہ وہ جو عباد الرحمان ہے نا، وہ چونکہ رحمان کے بندے ہیں، تو لہٰذا جس طرح رحمان کی رحمت اپنی ایک کانسٹنٹ جو عادت اللہ ہے، سنت اللہ ہے، اس سے بڑھ کر ایک پیک کی طرف بھی جاتی ہے، تو رحمان ہوتا ہے نا وہ، ٹھیک ہے، جوش مارتی ہے. اسی طرح بعض اوقات جو نارمل اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اس میں اگر فرض کریں کوئی بندہ پیچھے رہ جاتا ہے، کسی پر ایکسٹرا آرڈنری ظلم ہو جاتا ہے، کوئی ایکسٹرا آرڈنری محروم رہ جاتا ہے، کوئی ایکسٹرا آرڈنری پسا ہوا رہ جاتا ہے، جو بھی اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں، آپ اس کو یہ سمجھیں جس طرح معاشرے میں ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. یعنی کہ نارملی جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم دنیا کا بنایا ہوا ہے اس میں ان کو پورا نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ قانون ہے، قانون ان کو انصاف دلا نہیں سکتا، ٹھیک ہے، یا دنیا کے جو حالات ہیں، کمانے کے، معاشرے کے جو بھی معاملات ہیں، اس میں وہ پورا کر نہیں سکتے. تو یہ جو عباد الرحمان ہوتے ہیں، یہ پھر نارمل ایٹیچیوڈ سے بڑھ کر ایکسٹرا آرڈنری کام کر کے ان کو اٹھاتے ہیں، اور وہ کام جو رحمان کے ہوتے ہیں وہ جو عباد الرحمان کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی کام کر رہے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ نے خدا کے نہیں کرنا. یہ بڑی ایک اہم بات ہے. سورہ یاسین کا یہ بڑا اہم سبق ہے. اس میں ایک پہلو اور ایڈ کر لوں کہ میں سورہ یاسین والا پورا کر لوں، پھر آپ ایڈ کیجیے گا، تب تک آپ اس کو مزید پکا لیں. سورہ یاسین میں نا جو بڑا اہم پوائنٹ ہے، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، تو قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کفر کرنے والے ایمان والوں سے کہتے ہیں أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا.
اور کریں. مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ رازق کون ہے؟ اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر منو سلوا نہیں اتارنا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہی کہنا کہ وہ پہنچائے. اس میں وہ قیامت والے دن کی وہ بھی بات ذہن میں لیں جب اللہ تعالیٰ ایک بندے سے پوچھے گا کہ بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, مجھے کپڑے کی ضرورت تھی تو نے مجھے کپڑا نہیں دیا, میں بیمار تھا تو میری عادت نہیں آیا. تو بندہ پوچھے گا یا اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, میرے فلاں بندے کو کپڑے کی ضرورت تھی, میرا فلاں بندہ جو ہے وہ بیمار تھا, تم نے اس کا سہارا نہیں بنے. تو یہ جو ایک کیفیت ہے نا, یہ بڑی ایک اہم کیفیت ہے کہ بعض اوقات اپنے یوزول جو اپنے ایک لائف ہے اس میں آگے بڑھ کر ایسے کسی بندے کے لیے, ایسے کسی طبقے کے لیے آواز اٹھانا جس کی کوئی نہیں اٹھا رہا اور جس کی طرف کسی کا کوئی دھیان نہیں جا رہا. کیا خیال ہے تصویر؟ میں آپ کے پوائنٹ کو میرا خیال ہے واضح کر پایا ہوں کچھ حد تک. جی کافی حد تک ٹھیک ہے. خاص کر وہ معاملات جو قرآن مجید میں دیکھنے کے ہیں جہاں ایک طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے اینڈ پہ چھوڑ دیتا ہے ایک بات کو, وہ والی کئی پہلو آتے ہیں ان میں سب طرف یہ چیز دیکھی. بالکل یہ بات صحیح ہے. اس میں مجھے وہ بات بھی یاد آ رہی ہے. اس کے ساتھ اس میں آپ ایڈ کریں ایک پورشن. ایک تو ہم نے یہ کیا نا کہ کوئی ظلم کا شکار یا گرا ہوا کوئی زیادہ تکلیف میں آ گیا کوئی شخص, یا کسی کے اوپر ذمہ داریاں ایسی ایکسٹراڈنری آ گئیں جو نارمل لوگوں پہ تو نہیں آتی تھیں, اس کے اوپر کوئی اضافی پڑ گئیں اللہ کی طرف سے. کوئی محتاج اس کے ذمہ پڑ گیا, کوئی بیوہ, کوئی اپاہج, کوئی اس طرح جو بھی اسپیشل بچہ, اسپیشل پرسن, ہاں اس طرح کی چیزیں. تو آپ نے تو اسی طرح بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ بھی دیکھیں کہ کچھ وہ لوگ جنہوں نے معاشرے سے خود کو بے پرواہ پایا, خود کفیل پایا, اور اس میں انہوں نے سوچا کہ ہمیں کون پوچھے گا, کر گزریں, ہمیں کوئی کیا کر لے گا, ادھر چل جاتا ایسے ہی. ان کو آپ نے کیسا ٹف ٹائم دیا؟ کیا آپ نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے لوگ کرتے ہیں, لوگوں نے معاملہ سانو کی, یا آپ نے کچھ نہ کچھ آگے بڑھ کے ان کو دکھایا, ان کو باور کروایا, یا کم سے کم ہی صحیح کوئی آپ نے فیشل ایکسپریشن سے ہی ان کو یہ شو کر دیا کہ ادھار رہ گئی, کچھ آپ نے ان کے اوپر اضافی ڈال دیا. جس طرح خاص طور پہ میاں بیوی کے معاملات میں جہاں پہ ایسے معاملات آتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ جن کی کوئی سزا نہیں بتاتے, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے معاملات پھر میرے ہاتھ چھاڑ دو. تو وہ چیز جو اس چیز کا ایک جو اثر دنیا میں اس شخص کے اوپر طاری ہونا چاہیے کہ اس نے کچھ ایسا کیا جس کے معاملات اللہ نے اپنے ہاتھ رکھ لیے. یہ والا ایک پورشن بھی اس باوقار شخصیت کے اندر یمشون علی الارض ہونا میں ان کے چلتے ہوئے زندگی چلیں اس میں یہ بات کو پورا کر کے پھر آگے چلتے ہیں. جس طرح آپ کی بات سے مجھے دو آیتیں یاد آ رہی ہیں. ایک تو وہ جو ہے نا وعلیکم اللہ تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرج لنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. تمہیں کیا ہو گیا, تم ان بے بس مردوں, عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے کہ جو رب کو پکار رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس بستی سے نکال, یہاں کے رہنے والے, یہاں کے جو اہل لوگ ہیں وہ ظالم ہیں, اور تو کوئی اپنی جناب سے ہمارے لیے مددگار بھیج. تو اللہ تعالیٰ یہ کہنے کہ تم میرے اگر بندے ہو تو تمہارا یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی مجھے پکار رہا ہے تو اس پر لبیک تمہیں کہنا چاہیے. نہیں, اس میں آپ تھوڑا یہ دیکھیں کہ اس آیت میں ایک منیمم کرائٹیریا کی طرح بیان کیا گیا. عباد الرحمان والی کیفیت سے بہت نیچے کی بات بیان کی گئی ہے کہ کم سے کم اتنا تو کرو. کیا ہو گیا تمہیں, اتنا بھی نہیں, یا یہ والا انداز ہے. اسی طرح جس طرح وہ زندہ در غور کی گئی بچی کے بارے میں جب کہا جاتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, تو اس زمانے کے کا جو ایک معاملہ ہے کہ اگر اسے کوئی بچی کو زندہ در غور کر رہا ہے تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, جو کر رہا ہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور جو ہو رہی ہے اس کے بارے میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو اللہ والے ہیں وہ اب وہ صحابی کے واقعے کو بھی یاد کریں جنہوں نے کہا کہ میں نے بہت سی بچیاں جو ہیں وہ اس طرح جو ہے وہ بچائی تھیں اور ان کو اپنے گھر میں پالا پوسا تھا اور ان کو بیایا تھا. تو ان کی نیکی کا بھی آپ تصور کریں کہ یعنی کہ معاشرے میں اگر ایسے ہو رہا ہے کہ ایک کام کرنے والے کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور جس کے ساتھ وہ ہو رہا ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, تو وہاں آگے بڑھ کر جو ہے وہ اس کیفیت میں جانا. بہرحال اچھا یہ تو ہے ان کی دن کی مصروفیات. ٹھیک ہے, اب رات کی ان کی کیفیت کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اور وہ لوگ جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدے میں پڑھ کر اور کھڑے رہ کر. یبیتون جو بیت کہتے ہیں نا, بیت اللہ, بیت کا لفظ ہے نا گھر, تو یہ اسی سے لفظ ہے یبیتون, یعنی کہ بیت اصل میں ایسے گھر کو کہتے ہیں جس میں آپ نے رات کو آگے سونا ہوتا ہے. گھر کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں, تو ایک گھر وہ ہوتا ہے جس میں آپ نے آگے
सोना होता है, बैत उसका कहते हैं। तो यबीतून रात गुजारना है एक एतबार से, जिसमें आप आके रात गुजारते हैं। तो वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम, वो रातें गुजारते हैं अपने रब के यहाँ इस कैफियत में सुजदम व क़ियामा, सजदे में पढ़कर और खड़े रहकर। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना सरिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, और वो लोग जो दुआएं मांगते हैं कि ऐ हमारे रब हमसे जहन्नुम का अजाब टाल दे, दूर कर दे, फेर दे। इन्ना अज़ाबहा काना ग़रामा, बेशक उसका अजाब तो बड़ा जान का लागू है, वो तो चिमटने वाला है। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रम व मुक़ामा, यकीनन वो बहुत ही बुरा ठिकाना और बहुत ही बदतरीन जगह है। यानी कि आप अंदाजा करें कि दिन में उनकी कैफियत इस लेवल की हैं, और रात की आप कैफियत देखें कि ऐसा नहीं है कि वो ये सारा कुछ करने के बाद बिल्कुल ईजी हो जाते हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, बल्कि उनको एक जवाबदेही का और जिम्मेदारी का इस कदर एहसास होता है कि वो ये महसूस करते हैं कि खुद मेरे से ऐसी गलतियां ना हो रही हों, या मैं जिस माशरे में रह रहा हूँ वहाँ के जुल्म, वहाँ की जहालत, वहाँ की गलतियां, वहाँ की ज्यादतियां सारी, जो कुछ मुझे करना चाहिए, अपना रोल प्ले करना चाहिए, पता नहीं मैं वो कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, क्या मैं अपना मैक्सिमम कर रहा हूँ कि नहीं, क्या वो कबूल हो रहा है कि नहीं, या वो जो आज सारे दिन में मेरे से गलती हुई उनको अपनी गलतियां नजर आती रहती, क्योंकि देखिए मासूम खता तो हमें से कोई नहीं है ना। तो इबादुर रहमान जनरली जो भी हैं आगे क़यामत तक आएंगे तो अंबिया को अल्लाह ताला ने मासूम किया होता है, उसके अलावा जितने भी हैं वो तो उनसे गलतियां तो प्रैक्टिकली भी होंगी, और जो अंबिया हैं और नबियों के सरदार हैं वो खुद 70 दफा अल्लाह ताला से इस्तगफार कर रहे हैं, जो उनका अपना एक मामला है अल्लाह ताला के साथ। तो जिस हमारे उस्ताद हैं डॉक्टर अब्दुल समीद साहब, वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह ताला की रहमत आपको जप्पा मारती है ना तो आपको अपनी गलतियां नजर आने लग जाती हैं, और जब शैतान जप्पा मारता है तो आपको अपनी गलतियां नजर आना बंद हो जाती हैं, आपको सब ठीक नजर आने लग जाता है। तो वो उनका इबादुर रहमान होने की दलील ये है एक एतबार से समझ लें कि वो उनकी रातें वो अपने रब के साथ सजदे और क़याम करते हुए, और अच्छा रातें गुजारना ना एक बड़ा बड़ा अहम एक यूं समझे एक फीलिंग है। किसी के साथ ताल्लुक होता है ना तो उस ताल्लुक के लेवल होते हैं। एक ताल्लुक होता है बड़ा प्रोफेशनल रिलेशनशिप, बड़ा प्रोफेशनल ताल्लुक है बस, ठीक है, और एक होता है पर्सनल ताल्लुक, पर्सनल से आगे बढ़ते बढ़ते इस लेवल पर कि आपकी बातें नहीं खत्म होती, ठीक है। और वो जब व्हाट्सएप का नहीं था जमाना, तो आपको पता है मोबाइल के पैकेज वगैरह के लिए वो जिस तरह की मशहूरियां आती थी, सही है ना, कि सारी रात दो बातें हैं कह डालो, ये वो सही है ना, याद है जिस तरह की मशहूरियां आती, मतलब ये ना एक किसी के साथ ताल्लुक की आप ये सुनिए इंटेंसिटी बयान करने के लिए ना, ये एक इस्तारे के तौर पर पूरा एक मामला है। तो उनका अपने रब के साथ ऐसा मामला होता है कि उनकी अपने रब के साथ बातें खत्म नहीं होती, पूरी पूरी रात तक वो अपने रब से बात। अच्छा हमें देखें जरा, अल्लाह माफ करे, हम दो दुआएं मांग के हमारी दुआएं खत्म हो जाती है, हम सोचते हैं यार बस ठीक है, आमीन, अल्लाह जो मंगे है वही दे दे, जो नहीं मंगे वही दे दे, चल गाली खत्म। मतलब एक है कि अल्लाह ताला के साथ जाती ताल्लुक इंसान का इस लेवल पर हो। सुनना, मुझे अभी रिसेंटली वो जो एक डॉक्टर साहब हैं, उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा अभी, वो बच्चों की तरबियत वगैरह के लिए बड़े कोर्सेज करते हैं, वो जिन्होंने भी रिसेंटली गांधी साहब का भी एक थोड़ा सा एक आधे घंटे का इंटरव्यू किया था, मैं सर्जन है आसिम, क्या नाम उनका मैंने ज़हन में आएगा, मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर, हाँ जवेद साहब। अच्छा उनका मैंने एक क्लिप देखा भी रिसेंटली, बड़ा जो है ना वो मुझे मतलब फील हुआ, और इस आयत के बारे से मुझे बड़ी उसकी फीलिंग आई कि उन्होंने एक तो नमाज का ये कहा कि आप दो काम करने शुरू करते हैं, एक तो ये कि नमाज को ना समझ कर पढ़ना शुरू करें, जो हमने पिछली दफा डिस्कस किया था ना नमाज में खुशू अख्तियार करने के लिए। दूसरा ये कि आपने जो अल्लाह ताला से बातें करनी है ना वो नमाज में करें। हम आमतौर पर नमाज रेगुलर पढ़ के बाद में दुआ में सोच रहे होते हैं अच्छा की मांगना, कहते जो दुआएं मांगनी वो आप नमाज में अल्लाह ताला से मांगे। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि उन्होंने मौलाना इसाक साहब से ये सुना कि रुकू और सजदे में भी जो हम पढ़ते हैं सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल आला, तो इसके अलावा भी आप अल्लाह ताला से दुआएं मांग सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ यही पढ़ना होता है आपने, ठीक है। और नमाज में भी बचपन में तो हम यही समझते थे कि जब तशहद में बैठते हैं तो दुरूद शरीफ के बाद जो दो तीन दुआएं हमने बचपन में सीखी थी बस वही मांगनी होती हैं। लेकिन मैंने भी रिसेंटली जब हदीस की किताबों में देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी ऐसी दुआएं बताई कि वो तशहद में मांगा करें, बहुत सी चीजें ऐसी सुन्नत में आई कि आप ये भी मांगते थे, और रात की दुआओं में और सजदे में जब इतना लंबा लंबा सजदा होता था, तो ये जो सारी कैफियत है ना, ये एक अजीब कैफियत है, और ये कोई स्पेसिफिक किसी को इसके बारे में ना एसओपीज बताए नहीं जा सकते, ये असल में पर्सनल है हर बंदे का ना। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अगर हमारे दिल में वाकई ये कैफियत आ जाएगी तो फिर अपने अपने अल्फाज होंगे, अपना अपना टाइम होगा, अपनी अपनी कैफियत होगी, लेकिन ये मतलब इंटरेक्शन लोगों के साथ के बाद जो खालिक के साथ उनका इंटरेक्शन है रात में, वो बड़ा ही खास है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कभी ना कभी तो ये नसीब किया करे। और वैसे हम अगर अपना भी जायजा लेना, मैं अपना लूँ, आप सब अपना ले जायजा, हम अगर अपना गौर करें लिटमस टेस्ट के तौर पर, अपना जरा गौर करें कि हमारा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक कितना अच्छा चल रहा है।
یہ کتنا کچھ اچھا چلتا رہا ہے. تو اس کا بھی اگر ہم ایک گراف بنائے نا, تو جب واقعی ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا تعلق رہا ہے نا, ایسے ہی نا صرف, تو تب ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پرسنل بات کرنا, اور خاص طور پر رات کی نمازوں میں کبھی نہ کبھی یہ نصیب ہو جانا, یہ پھر رہتا ہے بندے کو. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی نا نصیب فرمائے کہ ہم اس کے لیے کم از کم اس کے لیے چاہ ہی سکیں, اس کے لیے آرزو ہی کر سکیں. اور جب وہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں تو رحمان کی رحمت جو ہے نا وہ جوش مار رہی ہوتی ہے, وہ قریبی آسمان پر آ کر ندا لگا رہا ہوتا ہے اگر پوری انسانیت کے لیے. تو آپ اندازہ کریں کہ اپنے خاص بندوں کے لیے وہ کیا کر رہا ہوگا. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ بھی کیفیت ہے, مطلب ہمیشہ ایسا رہے, ایسا نہیں ہوتا. یہ خاص کیفیات ہیں جو طاری ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کیفیات ہی نصیب فرمائے. جس طرح وہ ایک ہوتا ہے نا ویو کا, ٹھیک ہے نا, تو جب ویو کی ایک پیک آتی, یا آپ یوں سمجھیں کریسٹ اور ٹرف اس کا ہوتا تھا نا, ایک پیک اور ایک اس کا لوور سائڈ آتی تھی. تو جتنی وہ زیادہ دیر پیک رہے اور جتنی بار بار آئے پیک, اس سے زیادہ اس کا وہ ایک اسٹیمنا بن جاتا ہے. تو کیفیات ہیں, کسی کو یہ کبھی کبھی نصیب ہوں گی, بہت تھوڑی دیر کے لیے نصیب ہوں گی, کسی کو زیادہ دیر کے لیے نصیب ہوں گی, زیادہ دفعہ نصیب ہوں گی. یہ پرسن ٹو پرسن چیزیں ویری کرتی ہیں, اور کسی کی شخصیت میں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈھلتی چلی جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی جہنم کے عذاب سے بچائے. اور خاص طور پر نا ہم جب قرآن میں جہنم کا عذاب پڑھتے ہیں, کچھ تو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں یار یہ کافروں کے لیے اور سب کچھ, مومن جو ہے, اور پھر خاص طور پر ہم تو قرآن پڑھنے پڑھانے والے حافظ صاحب ڈاکٹر صاحب داڑھی رکھی ہوئی ہے, ہم نمازیں پانچوں پڑھ لیتے ہیں, تو ہمیں تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے کسی سے, کسی چیز سے. لیکن وہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ واقعی اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما, کہ وہ تھوڑا ٹھہرنے کے لیے بھی بہت برا مقام ہے اور زیادہ ٹھہرنے کے لیے بہت برا مقام ہے. اس پر کوئی ایڈ کریں تاکہ ہم آگے چلیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم آج پورا ہی کریں گے اس کو, لیکن کچھ نہ کچھ آپ ایڈ کریں تو چلتے ہیں آگے. اگلی چیز بڑی خاص ہے, والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. کمال ہے. اور وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں, بلکہ ان کا خرچ کرنا ان دونوں کے درمیان اعتدال سے ہوتا ہے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے ان کی ان ساری کیفیات میں وہ کیسے کماتے ہیں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں. کیسا حاصل وہ کماتے کیسے, اس کا ذکر ہی نہیں, خرچ کرنے کا ذکر ہے. عام طور پر آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں کسی بھی بندے کا 62-63 پر پورا اترنا, اس کا کرپشن, اس کا کرپٹ نہ ہونا, اس کا بڑا جسے کہتے ہیں نا اچھا بندہ ہونا, وہ سارا کچھ ہم کیسے جج کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ایسٹس کہاں سے آئے, اس نے کہاں سے کمائے. جی, اس میں ایک ویریشن ہے, جیسے پہلے ہم نے بات کی نا کہ ریگولر روٹین ورک والے سے ہٹ کے جو ایسی جگہیں ہوتی ہیں, اس میں جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے نا, وہ ایک صاحب کے ساتھ گئے تو راستے میں انہوں نے ایسا کچھ پایا, وہ والی کیفیت دیکھیں تو اس کو سسٹینیبل پوزیشن یا کچھ اپنے ایسی پوزیشن میں جہاں سے وہ ریگولر روٹین ورک سے آگے استفادہ خود کر لے, اس طرح کا کر کے چھوڑ دیا اور آگے چلے اگلے ایسی جگہ تلاش کرنے کے لیے کہ جہاں وہ لوپ ہول ملے, کہ کشتی کو اس جگہ کر کے آگے چھوڑ دیا کہ اگر روٹین ورک سے ادھر پار لگ ہی جائے گا. بٹ ٹھیک, انہوں نے اپنی صلاحیتیں باقی بچائیں اور اگلے ایسی مشن میں لگا دی. حافظ کی بات ہے, انہوں نے اس کو پینچر کیا تھا, انہوں نے اس کا پینچر سیا نہیں تھا, ٹھیک ہے کہ میں پینچر کیا تھا, لیکن میں اس کو اب اس سے زیادہ پینچر کرتے تو ادھر ہی ڈوب جاتی ہے. حافظ کی بات ہے, آپ اس کو الٹی طرف ہی لے کے جا رہے ہیں. آپ اس کے اس سینس میں دیکھیں کہ آپ نے اس کو ساتھ لگا کے توڑ دوسرے راستے سے چھوڑنے کا نہیں چلے گئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ اس سینس میں دیکھیں جو میں بات کر رہا ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ اس حد تک ایسی پوزیشنز پہ آپ نے اپنا کردار ادا کیا اور اس کو ایسی پوزیشن پہ کے لیے لائے اور آگے نکلے اگلی جگہ کے لیے. جی بھائی نے پوائنٹ ایڈ کیا, بڑا ایک اسپیشلائزڈ قسم کا پوائنٹ ہے اس آیت کے ضمن میں. تو میں پہلے تھوڑی سی ایک بیس شیئر کر کے پھر میں دوبارہ آپ سے شیئر کرتا ہوں باقیوں سے. تو اس میں آپ غور کریں کہ پہلی پوائنٹ تو یہ ہے نا کہ انہوں نے کمانے کی بات کرنے کے بجائے خرچ پر کرنا کیا. عام طور پہ دنیا میں جب ہم کسی بندے کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں, قانون جب گرفت کر رہا ہوتا ہے زیادہ تر, تو اس پر ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کی انکم آئی کہاں سے, جی یہ ہو گیا. وہ خرچ کرنے پر عام طور پر اتنی زیادہ قدغنیں نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا, کہ یار میں نے اگر پیسہ حلال کمایا, میں نے اس کا انکم ٹیکس جو تھا وہ دے دیا, اس کا جو بھی سارے معاملات ہیں وہ میں نے پوری کی ہیں, کوئی غلط نہیں ہے. تو اب اگر میں نے فرض کرے اس کو اڑا دیا ہے, فالتو خرچ کر دیا, تو فالتو خرچ کرنے بھی دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے جو مجھے کچھ کہے نارملی, ٹھیک. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں بڑی خاص بات سے مطلب اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ ان کے کمانے کی حساسیت کو تو جسٹ امیجن کہ کیا ہوگی. وہ خرچنے میں اتنا حساس ہے تو کمانے میں کتنا حساس ہوں گے, جسٹ امیجن. کیوں؟ بندہ
کمانے میں کم احساس ہوتا ہے کہ کوئی نہیں آ ہی رہا نا، یاد نہیں نہ رہا، کیا خیال ہے؟ لیکن خرچنے میں احساس ہوتے ہیں، ہم اس میں زیادہ احساس ہوتے ہیں کہ کہیں ہمارا خرچ زیادہ نہ ہو جائے. آج کہیں سے بھی جائے بندہ کہتا ہے چل آ ہی گیا نا، عام طور پر بندہ ایسے کرتا ہے. تو وہ اپنے آنے میں کتنا حساس ہوں گے اگر وہ اس معاملے میں ہے کہ کہیں ہم نے جو ہے وہ اسراف تو نہیں کیا، کہیں آپ یہ سمجھیں کہ فضول خرچی تو نہیں کی. تو والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ وہ بخل کرتے ہیں. وکان بین ذلک قواما، بلکہ ان کا خرچ کرنا ان دونوں کے درمیان انتہائی اعتدال سے ہوتا ہے. اس میں وہ جو بھی تصیبہ نے بتایا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یا دوسروں کی ایک مثال میں، اس کی مثال میں آپ ایک وہ بھی دے لیں جو بھی میں نے وہ بجلی کے بل والی چیز بھیجی تھی نا، جب آپ کسی کو 5,000 ویسے نقد دیتے ہیں یا 5-7 ہزار میں پنکھا چینج کر کے دیتے ہیں جب، تو اس کا کانسٹنٹ فائدہ آگے شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح صحیح ہے، جیسے لیکن کسی میں کو تھوڑا کسی سا جگہ آپ کرنے والا اس پر ایک ڈفرنٹ پوائنٹ تھوڑا سا پہلے سامنے رکھوں گا. دیکھیں یہاں انفقوا فی سبیل اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ڈائمینشن میں لے کر آئیں گے، ابھی لے کر آتے ہیں، لیکن پہلے اس کی بنیاد کو سمجھیں. جو بات ہو رہی ہے نا اس کو پہلے بیس میں سمجھیں، پھر اس کو فی سبیل اللہ والے میں بھی لے آتے ہیں. بیسک بات کیا ہے کہ جب بھی وہ خرچ کرتے ہیں اپنے اوپر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ضروریات کے اوپر خرچ کرتے ہیں. کامن جو بندہ ہے یار، عام جو بندہ ہے جو ایکسٹرا آرڈنری کوئی بہت زیادہ کام نہیں بھی کرتا نا، عام جو بندہ ہے وہ سوسائٹی کا ایک ممبر ہے، وہ اب خود خرچ کرنے میں بھی یہ بہت بڑا کام ہے. معاشی طور پر اعتدال کے ساتھ اپنے خرچ کو مینیج کرنا، یہ اچھے بڑے لوگ جو ہے نا وہ اس امتحان میں کہتے ہیں نا، وہ ایک غربت کا امتحان آسان امتحان ہے، پیسے کا امتحان مشکل امتحان ہے. تو پیسہ جب آ جائے، کہتے ہیں نا وہ آپ ساروں نے فقہ امریکہ تو دیکھا ہی ہوا ہے، ٹھیک ہے، جب پیسہ آتا تو کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، تو باندر ہاتھ ماچس آ جاتی ہے نا جب، تو اپنے آپ کو آگ لگا بیٹھتا ہے. تو اس کے بارے میں ایک معتدل رویہ ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. جب بھی کوئی بندہ اس طرح اعتدال کے ساتھ چیز کو لے کر چلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ زیادتی نہ ہو، اسراف نہ ہو اور کنجوسی بھی نہ ہو. اور وہ کیا خرچ کرنا ہے، وہ صرف پیسے خرچ کرنے کی بات نہیں ہے، پانی خرچ کرنا ہے. اس نے مثال کے طور پر نہاتے ہوئے پانی خرچ کرنا، اتنی چھوٹی سی بات ہے، میں مثال دے رہا ہوں. کھانا کھاتے ہوئے اس نے کھانا استعمال کرنا ہے، اس نے بجلی استعمال کرتے ہوئے بجلی استعمال کرنی ہے، اس نے اے سی کتنی دیر چلانا ہے جی اس میں، یعنی کہ یہ نا اس میں ایک اعتدال، ٹھیک ہے. ہر ایک بندے کا اعتدال ڈفرینٹ ہوگا، ہر ایک بندے کا معروف ڈفرینٹ ہوگا. کنجوسی کا معیار، اسراف کا معیار سب کے لیے ڈفرینٹ ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ہر بندہ جو عباد الرحمن کی کیفیت میں ہوتا ہے وہ اپنے اس معروف کو تلاش کرتے رہنے اور اس میں کنجوسی اور اسراف سے بچتے رہنے کی ایک مسلسل کوشش میں ہوتا ہے. اس کے سامنے ہوتا ہے کہ اسراف کرنے والے جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، یہ بھی اس کے سامنے ہوتا ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ جو کنجوس ہیں اس کے بارے میں جو وعیدیں ہیں حدیث میں وہ بھی اس کے سامنے ہوتی ہیں کہ مومن جو بخل نہیں کر سکتا. تو یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں اور وہ بڑا کانشیسلی ایکٹیولی وہ بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. جب وہ یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر بہت پیار آ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مار رہی تھی کہ دیکھو میرے بندے کو، میں نے اس کو نعمتیں دیں، اس نے اپنی محنت سے کمائی، 2 نمبری سے نہیں کی، سب کچھ اس نے کیا، اس نے پھر بھی اس کو اپنا نہیں سمجھا کہ جیسے چاہے جو مرضی کرے، نہیں، بلکہ یہ خرچ کرتے ہوئے بھی اس کو رب کی مانت سمجھتے ہوئے بڑے دھیان سے کر رہا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اتنا کنجوسی کر رہا ہے کہ لوگوں کے لیے دین کی بدنامی کا ذریعہ بن رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جس رب کو ماننے والا یہ ہے اس کو شاید اپنے رب کے خزانے پر اعتماد نہیں ہے کہ خرچ کر دے گا تو انہوں اور بھی دے گا. ٹھیک، یہ اتنا فضول خرچ بھی نہیں ہو رہا کہ لوگ کہ کس رب کا بندہ بھی، اس کو اپنے رب کی دی ہوئی چیزوں کا کوئی مول نہیں ڈال رہا، کوئی قدر نہیں ہے اس کو. تو یہ اس رحمان کے صفات کے ریفلیکشن ہوتے ہوئے یہ بڑا اعتدال سے توقع بین ذالک قوامہ. اچھا قوامہ میں بھی آپ غور کریں، یہ وہی قوام والا لفظ ہے، یعنی کہ اعتدال سے کھڑے ہونا. اعتدال، بیلنس اور قائم کھڑا ہونا، یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں. ادھر صراط المستقیم میں بھی ہم نے یہ چیز دیکھی تھی جب شروع میں سورۃ فاتحہ پڑھی تھی ہم نے، ٹھیک ہے نا. مطلب آپ یہ سمجھیں کہ سٹینڈ کرنا، کھڑے رہ پانا، قائم رہ پانا اور بیلنس ہونا، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. آپ بیلنس ہوں گے تو قائم رہ پائیں گے، اور قائم تبھی رہ پائیں گے جب آپ بیلنس ہوں گے. یعنی کہ یہ ایک ہی چیز کے 2 رخ ہیں. اچھا اگر آپ اسراف پہ چل پڑیں تو بھی آپ اس پر قائم نہیں رہ سکتے، ٹھیک، اور اگر آپ بخل پہ چلے جائیں تو بھی قائم نہیں رہ پاتے. آپ ایک اعتدال کے کیفیت میں قائم رہتے ہیں، وہ آپ اس کو یوں سمجھیں. اور پھر اس زندگی کے کسی بھی موقع پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بھی وہ ایسے ہی کرتے ہیں، جس کا سورت بنی اسرائیل میں اشارہ تھا جو ہم نے اپنے سیکنڈ سیشن میں پڑھا تھا کہ وہ ایسے نہیں ہے کہ یا تو اپنا ہاتھ بالکل بغل کے اپنے گردن کے ساتھ باندھ ہی لیں یا پھر فلی کھلا چھوڑ دیں کہ بعد میں جو ہے وہ ملامت زدہ ہو کر بیٹھ رہے ہیں. وہ وہاں یہ بات تھی کہ وہ فیاضی کرتے ہوئے بھی وہ دھیان کرتے ہیں. یہ نہیں کہ سارا کچھ اللہ کے راستے میں لٹا کے
تو پھر خود کرائے پہ چلے جائیں, ٹھیک ہے. تو ایسا کرنے کے بجائے وہ پوری طرح اعتدال سے وہ چلتے ہیں. تو وہی جو تصویر والی بات ہے کہ وہ معاشرے میں, اچھا ابھی جو تصویر والی بات ہے نا, اب میں اس پر آتا ہوں. وہ بڑی ایکسپیشلائزڈ اور بڑی اہم بات ہے کہ جب بندہ معاشرے میں ایک پازیٹیو رول ادا کر رہا ہوتا ہے, کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے, بندے کو نا ایک اچھا کام بعض اوقات اپیل کر دیتا ہے کہ یار ہے کام میں نا چنگا کام ہے کرنا چاہیے, لیکن بندہ بعض اوقات نا اس میں اتنا کو اپنے آپ کو وہ کر دیتا ہے کہ جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے یا جتنی اس بندے کی اس کام کے حوالے سے کیپیسٹی ہوتی ہے اس میں وہ ایگزیجریٹ کر جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس نے دیکھا کہ یار جی فلاں چیز کی تو بندوں کو بڑی ضرورت ہوتی ہے, یہ کوئی دیتا ہی نہیں لوگوں کو. اب وہ چیزیں اتنی ہی لے کے دے کے وہ سارے جو ہے نا وہ چیزیں ہی ضائع ہونے لگے. ایک مثال ہے, یا ایک اس نے ایونیو دیکھا ہے کہ یار بچوں کے لیے نا اسکول بنانا ہے یا کچھ کرنا ہے, وہ کرتے کرتے اس میں اتنا کرنے لگ جائے کہ وہ غیر محسوس طریقے سے تھوڑی سی خود نمائی والی کیفیت بھی اس میں پھر آنے لگ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. کہ بندے کا انٹرویو ہوئے کہتے تھے جی ناظرین معاملے تو پاکستان میں جو ہے نا اتنے کنویں آج یہ کر دیا, یعنی کہ ایک چیز پہ اتنا اپنے آپ کو انویسٹ کر دینا کہ باقی چیزوں سے بالکل بھی خبر ہو جاتا. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اچھا اس میں بھی ایک اعتدال کی کیفیت ہوتی ہے. اگر انسان وہ ہو جائے کہ جیک آف آل اینڈ ماسٹر آف نن, صحیح ہے, انگلش کا ایک محاورہ ہے نا, کہ اب اس کا پتہ نہیں اردو میں کیا محاورہ ہے, اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا, آپ کے کسی کے ذہن میں ہو تو بتائیں. یعنی کہ وہ اس میں کچھ چیزیں تو ایسے ہوتی ہیں جو بالکل ہی جنرلی نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں, کسی کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. تو ایسے کسی ایک چیز کے علامتی علمبردار رہنا, یہ اس سے اسی طرح اس سے بھی اس پہ کہ کرنا چاہیے. ایک بیلنس چاہیے ہوتا ہے. مثلا بعض اوقات جس طرح میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ ہم نے سوسائٹی میں کیا پازیٹیو رول پلے کرنا ہے, دین کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, اس کا اگر ہم نے فیصلہ کرنا ہے تو اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. نمبر 1 یہ کہ ہم کس جوگے ہیں, ہماری صلاحیت کیا ہے, ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی کس چیز کی ضرورت ہے, کس چیز کی اہمیت ہے, اور وہ اگنور ہو رہی ہے, وہ کوئی اور کر نہیں رہا, وہ آپ کو ہی کرنے کا ہے. ایسا اگر کوئی کام آپ کا ہے تو اب اس کو تو آپ نے اپنا مشن بنا کے رکھنا ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کہ ایک ایسا کام جو آپ کے کرنے ہی ہوگا, آپ چھوڑیں گے تو وہ کام نہیں ہو سکے گا. تو ایسے کام کو تو آپ نے اسپیشل اہمیت دے کے رکھنی ہے, لیکن اس میں بھی ایک بیلنس, یہ ہر چیز میں نا وہ بیلنس کی مسلسل کوشش ہے, جدوجہد ہے, نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے بیلنس کی. اس ہے جستجو کے خوب سے یا خوب تر کہاں ہے نا جس طرح, تو اس طرح یہ جستجو ہر وقت رہنا کہ یار میں کہیں زیادہ اس طرف تو نہیں ہو گیا, میں کہیں زیادہ اس طرف تو نہیں ہو گیا, مجھے صرف اعتدال کی کیفیت میں رہنا ہے. اس جستجو میں رہنا اصل مطلوب ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بات کچھ حد تک واضح ہوئی ہوگی, ٹھیک ہے نا. اور اس طرح بھی دیکھ لیں کہ جیسے یہ خون کے معاملات ہیں, ہر طرح کے لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ یہ بڑا ایک اچھا کام ہوتا ہے, خیر بھائی کا لوگوں کا کام ہوتا ہے, اور مختلف سوسائٹیاں اور اس طرح یونینز اس طرح لگے ہوئی ہیں اس کام میں. اب اگر کوئی اس طرح کے کام میں یا اس طرح کے کوئی چیز کے لیے اس طرح اپنے آپ کو اس نے صرف کیا اور مگن کیا کہ خیر کے حق و باطل کے مارکے کی سطح کے کام میں اس کے سامنے ایسی پوزیشن آ گئی جس میں وہ اس زمرے میں آ جاتا ہے نا کہ مساکین کو کھانا کھلانے سے بھی روکتے ہیں. جب وہ خیر کے کام کو بھی روکنا پڑتا ہے, اس کو حق و باطل پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اس کے لیے کہ مجھے میرا خیر کا کام نہ رکے, تو وہاں اس کو اس خیر کے کام کو چیک کرنا چاہیے کہ کیا یہ کس کیٹیگری کا خیر کا کام ہے, یا میری اپنی ہیبیچول میرا ایسا کام ہے جو جگہ جگہ ہو رہا ہے لیکن میں بھی کرنا چاہتا ہوں, تو میرا والا نہ ڈسٹرب ہو جائے, اس وجہ سے میں اس کا چیز سے کمپرومائز کر کے بیٹھتے ہوں. میں جو میرے ذہن میں جو بات آئی تھی وہ میں ایڈ کر کے تو بات پھر تصویر بھی آپ ایڈ کیجیے گا اس میں, کہ جس طرح ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہے ایک بندہ تھا, اس نے تصویر بھی آپ نے وہ ویڈیو شیئر کی تھی کہ وہ جو اسلام آباد میں شاید پانی ضائع ہونے سے بچانے کے لیے وہ مختلف ترکیبیں وغیرہ جو ہے نا وہ سوچتا ہے, بیان کرتا ہے, لوگوں کو اس پر موٹیویٹ کرتا ہے, پورا ایک مشن لے کر چل رہا ہے کہ بارش کا پانی بھی ضائع نہ ہو, اور وہ بور کر کے واپس ہم زمین میں دے دیں, کبھی پودوں کو دے دیں, کچھ کر دیں, تاکہ اپنا ہم رول پلے کریں اس پورے معاملے میں, ٹھیک ہے. بجائے اس کی صرف باتیں کرنے کے یار گورنمنٹ ڈیم نہیں بناتی یا آئی پی پیز کرتی ہے, وہ صرف باتیں کرنے کی وجہ ہم ایکٹیولی کچھ کر سکیں. اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور دل سے چاہتے بھی ہیں کہ ہم شاید اس پہ اگر کچھ ایکٹیولی کر سکتے ہو تو ہم کریں, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایکٹیولی ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس بندے نے بہرحال بڑی اہم باتیں کی, تو اس نے اپنی ایک ویڈیو شیئر کی تبلیغ جماعت کے حوالے سے کہ یار وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے ساتھ ایسے ایسے کیا, اور میرے کام کو بالکل جو ہے نا انہوں نے ہیوملیٹ کیا ایک اعتبار سے, کمتر جانا, اپنی باتیں کارپور کے ساری, تو جب میں اپنی بات کرنے لگا تو سارا کوئی ٹائم نہیں ہے. اب اس میں آپ یہ سمجھیں تھوڑی دیر کے لیے آپ تبلیغی بھائیوں کے جوتوں میں اپنا پاؤں رکھ لیں, تو وہ ایک نیک کام کے لیے نکلے ہیں, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام ہے, نبی ہونا کام ہے, ہم نے یہ کام کرنا ہے, امت کو ہم نے جہالت سے نکال رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ اچھا کام ہے. لیکن آپ اپنے کام میں اتنے ہی ایگزیجریٹ کر کے اور اتنا ہی آپ, اب میں یہاں اسراف کا لفظ یوز کروں گا, آپ اتنا ہی اسراف کر کے کہ دوسری کی بات سننے تک کا آپ کے پاس نہ ٹائم ہے, نہ آپ گوارا کرتے ہیں, نہ اس کو آپ اتنی کو اونرشپ دینے کو تیار ہیں. اور وہ بندہ فرض کریں اگر ایسے کرتا کہ جی میں تھوڑی گل نہیں سن سکتا, میں آپ بڑا نیک کام کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, دوسری کی تو آ گئے ہوتے ہیں,
اس میں نا ایک بیلنس کی کیفیت تبھی رہتی ہے جب انسان اپنی کوششوں میں ایک اعتدال کی کیفیت میں ہوتا ہے نا. تو وہ جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے کام میں کوئی کمی ہوتی ہے تو دوسرا اگر وہ کوئی کام کر رہا ہو تو وہ اس کو بھی پھر اونرشپ دیتا ہے, اور جہاں اس کو ساتھ دینے کی ضرورت پیش آئے وہ اس کو دیتا ہے. لیکن یہ کافی ایک ہم نے جیسے کہتے ہیں فار فیشٹ کر کے ہم چیز کو لے گئے ہیں. سم آف یو وڈ ہیو بین ریزنیبلی تھنکنگ کہ یار گل بہت ہی کھینچ کے کدے اور مطلب نا اس کی امپلیکیشن بہت زیادہ دور تک لے کر گئے. لیکن اصل میں یہ انفاق نا صرف پیسوں کا انفاق کی بات نہیں ہے, جس صلاحیتوں کے وقت کی اپنا مشن کسی چیز کو بنانا, اس سب چیزوں میں بھی انسان جو ہے وہ کسی اسراف سے بچے یا بخل سے بچے اور ایک بیلنس کے ساتھ جو ہے نا وہ لے کے چل رہا ہو, اس کے لیے یہ بات ہے. تو بھی کچھ ایڈ کرنا ہے تو کر دیں, پھر ہم اینڈ کرتے ہیں. باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم چلیں گے, اور نیکسٹ ٹائم ایک بڑا سسپینس ہوگا ہمارے سامنے, وہ سسپینس میں بیان کر کے پھر اینڈ کروں گا. کوئی بات, کوئی پوائنٹ, کچھ سوال, کوئی بات؟ مجھے وہ شعر یاد آ رہا تھا. ایک دفعہ علامہ اقبال کا ایک شعر تھا, ڈاکٹر اسرار صاحب نے بتایا تھا وہ نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو کہتا ہے کہ آپ کو میری دنیا کیسی لگی, تو وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے نا آپ کی دنیا بہت بری لگی, بڑا ناانصافی ہے اور یہ, اور آپ نے سنا ہوگا اس طرح کا وہ ایک بیان تھا ان کا نا. اقبال خود کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا, اللہ تو اس نے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں نہیں پسند تو اس کو توڑ دو اس دنیا کو نا. تو لیکن اس کے لیے درویشی اختیار کرنی پڑے گی کہ پہلے کمزور ہے تو ساتھ دینا پڑے گا, تھوڑی چاپلوسی کرنی پڑے گی, تھوڑا یعنی کہ نا آپ کو جانا پڑے گا. لیکن جب ایک دفعہ طاقتور بن جانا پھر توڑ کے دے مارو. سنا ہوگا آپ نے. اچھا آپ نے درویشی کے ساتھ چاپلوسی کا لفظ لگایا تو نہیں یعنی کہ وہ آپ تھوڑی سی وہ اس ٹائم نا وہ تھوڑی بہت نا وہ کیا کہتے ہیں اس کی خوشامد کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں. سار صاحب نے بات اس طرح کی لکھی, انہوں نے کہا اس طرح کا نا کہ وہ آپ تھوڑا سا نا وہ خوشامد بھی کر رہے ہیں, کمزور ہے نا اس ٹائم, کمزور ہی ہے اس ٹائم. میں پوائنٹ سمجھ گیا, لیکن آپس کی بات ہے کہ چاپلوسی والی بات انہوں نے کہیں نہیں کی. نہیں خوشامد کہا تھا, لیکن اصل میں ہر لفظ کی اپنی ایک کنوٹیشن ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ خواہ مخالف کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کے اوپر کریک ڈاؤن کرے, آپ کو کرش کرے. یہ ایک اور کیفیت ہے کہ آپ خواہ مخالف کو موقع نہ دیں جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ وہ موقع ڈھونڈ سکتا ہے اور آپ کے خلاف کوئی کام کر سکتا ہے. یہ اور بات ہے. اس کو یوں آپ سمجھیں کہ سینسبلی بہیو کرنا, ریزنیبلی ایکٹ کرنا, ٹھیک ہے, نان سینس کوئی بلنڈر نہ مارنا, جی اس کیفیت میں, ٹھیک ہے, وہی بات صحیح سے. سوری وہ غلطی ہوگی میرے سے, تو وہ اس طرح کی بات کی تو میرا پوائنٹ وہی تھا. تو بعض کا وہ اردو کے الفاظ ہیں وہ پورے نہیں نا مل رہے ہوتے, تو ہم کسی لفظ کا کوئی مطلب سمجھ کے کچھ کہتے ہیں جب اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. تو کہ جب کمزوری ہوتی ہے تو پھر آپ اس ٹائم آپ کو درویشی کہتے ہیں, وہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں درویشی اختیار کرنی پڑے گی. پھر تو پھر جب ایک دفعہ طاقتور ہو جاؤ تو پھر ایک دفعہ دے مارو اپنے آپ کو نا, پھر اس کے اندر. اچھا ویسے نا اگلی دفعہ انشاءاللہ جو آیت آپ کو آگے نظر آ رہی ہے آپ ذرا غور کریں, یہ آیت ہے. لیکن ایک کوشچن ہے جو میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں, اور چونکہ پچھلی دفعہ کچھ چہرے تھے جو اس دفعہ بھی آ گئے ہیں ماشاءاللہ سے, حالانکہ میں حیران ہوں کہ وہ مطلب اتنا زیادہ بور نہیں ہوئے تھے, اس کا مطلب ہے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اگلی دفعہ بھی آئیں گے. تو آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ یہ جو آیت اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے نا, اس کا ترجمہ آپ کو نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکارنے میں شرک نہیں کرتے, کسی اور معبود کو, اس جان کو قتل نہیں کرتے جس کا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہو, اور وہ زنا نہیں کرتے. اب کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے گناہ, ٹھیک ہے, عباد الرحمان یہ بڑے بڑے گناہ نہیں کرتے. مطلب یار اتنے بڑے بڑے گناہ تو کوئی عام مسلمان بھی کرنے سے پہلے سوچے گا کہ یار یہ کیا ہے یار, شرک نہیں کرتے, قتل نہیں کرتے, زنا نہیں کرتے, مطلب یہ کوئی زیادہ اسپیشل بات نہیں. کیا خیال ہے حسن؟ مطلب اتنے بڑے بڑے گناہوں سے تو بچنا ہی تھا نا یار, انہوں نے تو پتہ ہی ہے ہمیں, اسے بتانے والی کیا بات ہے. عباد الرحمان اتنے اونچے لوگ جو راتوں تہجد کر رہے ہیں, انہوں نے قتل تھوڑی کرنے تھے, سوچنے والی بات ہے نا, انہوں نے زنا تھوڑی کرنے تھے. وہ جو چلتے ہوئے ہونن بڑی عاجزی سے اطمینان سے چل رہے ہیں, مخالف کو بھی کہہ رہے ہیں کہ سلامن, انہوں نے ڈائریکٹ قتل کر دینا تھا بھلا کسی کو, گلا کو کرانا نہیں یار, کی ہو گیا. مطلب تھوڑا سا نا آپ نے سوچنا کہ اس آیت کو یہاں لانے کا کیا مطلب ہے یار, آپ نے اس کو اس کنٹیکسٹ میں تھوڑا سا مجھے آپ نے نیکسٹ ٹائم اپنی آپ نے فائنڈنگ پیش کرنی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اس پر اسٹڈی بھی کرنا ہے, آپ نے ٹیکسٹ کو بھی اسٹڈی کرنا ہے, یعنی کہ مختلف تفسیریں وغیرہ بھی دیکھنی ہے کوئی نہ کوئی, اور جو پورا ہفتہ آپ نے زندگی گزارنی ہے, اسپوئر آپ نے حاصل کرنا ہے, اس سے بھی تذکیر حاصل کرنی ہے, چلتے پھرتے بھی آپ نے غور و فکر کرنا ہے, اور پھر نتیجہ نکالنا ہے کہ یار اس کی کیا سینس ہے, ٹھیک ہے. اوکے میرا کوشچن سمجھ لگ گئی کہ نہیں لگی؟ کسی کو جس کو کوشچن سمجھ لگ گئی وہ جا سکتا, جس کو نہیں سمجھ لگی وہ پوچھ لے.